گوٹ فارمنگ یا بکریاں پالنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منافع بخش کاروبار ہے۔ بکریاں قدیم زمانے سے پالی جا رہی ہیں۔ عام طور پر بکریوں کی فارمنگ کا مطلب ہے کہ انہیں دودھ، گوشت اور ریشہ کی کٹائی کے لیے پالیں۔ آج کل بکریوں کی کاشت ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے اور اس کی افادیت کے باوجود اس میں معمولی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بکریاں پالنے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ چین بکریوں کی تعداد کے حوالے سے سب سے بڑا ملک ہے۔ مجموعی ملکی برآمدات میں لائیو سٹاک کے شعبہ کا حصہ 13% سے بڑھ چکا ہے۔ بکریوں کی فارمنگ دو اقسام کی ہوتی ہے: نمبر 1 دودھ دینے والی قسم، نمبر 2 گوشت کی پیداوار والی قسم۔ دونوں اقسام کا کام منافع بخش ہوتا ہے۔ آپ کوئی سی بھی قسم پال سکتے ہیں۔ دودھ حاصل کرنے کے لیے یا انہیں فروخت کرنے کی نیت سے بکریاں پالنا شرعاً جائز بلکہ برکت کا باعث بھی ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت سے عمومی طور پر بھیڑ بکریوں کے پالنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھیڑ بکریاں پالا کرو، اس میں برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں میں نمو اور بڑھوتری جلدی ہوتی ہے، جو پالنے والے کے لیے بلا شبہ مالی فائدہ کا سبب ہے۔ البتہ بکریاں پالنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، جبکہ ہمارے یہاں بکریاں پالنے والوں میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان بکریوں کو رکھنے کے لیے گلیوں اور سڑکوں پر ناجائز قبضہ کر کے ان کا ڈربہ بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب ان بکریوں کو کھلا چھوڑا جاتا ہے تو یہ سبزی فروشوں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والوں کا نقصان کرتی پھرتی ہیں، ادھر ادھر پیشاب پاخانہ کر کے پڑوسیوں کے لیے ایذا کا سبب بنتی ہیں، اور بکریوں کے مالک کو شکایت کی جائے تو بات لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر بکریاں پالنے میں اتنی ساری قباحتیں اور ایسے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب پایا جاتا ہو تو پھر ایسی جگہوں پر بکریاں پالنے سے بچنا شرعاً بھی ضروری ہے۔